بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہیں. بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی خاتون فنانس منسٹر جنہوں نے 2018 میں پہلا صوبائی بجٹ پیش کیا. بلوچستان سے بھی ہزارہ فوجی خاتون کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ناظرین، ان سے بلوچستان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور بلوچستان کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ابھی موجودہ حال میں بلوچستان کے کیا حالات چل رہے ہیں. جی میڈم، السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا جو آپ نے مجھے دعوت دی اور بلوچستان کے برننگ ایشو پہ کوشچن کیا ہے. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں جتنا میں سمجھتی ہوں اپنے بلوچستان کو اپنے سیاسی حوالے سے صحیح رہنمائی میں آپ کے ساتھ میں بات کر سکوں. جی میڈم. جیسے آپ کے علم میں تو ہے نا، ہسٹری جغرافی تو پڑھی ہوگی جب میڈیا میں آپ کام کرتے ہیں. جی جی. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر وسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے، زمین کے اندر وسائل، زمین کے اوپر وسائل، بلوچستان پاکستان کا شہرگ ہے. مگر آبادی کے لحاظ سے ہماری آبادی باقی تینوں صوبوں سے بہت کم ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی ہم نے حکومتیں بنائی، میں بھی اس حکومت میں گناہ گار ہوں کہ میں حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے اللہ نے مجھے اچھے مواقع دیے کہ میں اسلام آباد سے فیڈریشن سے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ بلوچستان کی روڈ کے لیے، اسپتالوں کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے میں نہ لا سکی. آپ لوگ اسلام آباد لیول میں بیٹھ کے اس کی صرف سوال جواب کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں میں آپ سے گلہ بھی یہ کروں گی کہ سوالات تو بلوچستان کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا کبھی آپ نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے؟ کیا بلوچستان کو اپنے قریب سے دیکھا ہے؟ کیا بلوچستان کے روڈ سے واقف ہیں؟ کیا بلوچستان کی سرحدوں کہ بلوچستان کی سرحدیں کہاں کہاں ملتی ہیں ان کو پتہ ہے؟ کتابیں پڑھا ہوگا، لیکن بنفس نفیس آپ لوگوں نے بھی شاید گوارا نہیں کیا کہ بلوچستان بھی پاکستان کا شہرگ ہے. تو ظاہر ہے میں بلوچستانی ہوں، میرے والدین کی قبریں، میرے دادا پردادے قبریں وہیں پہ ہے. میں درد رکھتی ہوں اپنے صوبے کے لیے، پورے پاکستان کے لیے میرا درد ہے، لیکن اپنے صوبے کا درد مجھے زیادہ ہے کہ وہ صوبے کا درد دور کرنے کے لیے خدا نے مجھے، میرے خاندان کو بہت مواقع دیے ہیں. چاہے نون کی حکومت تھی، چاہے کاف کی حکومت تھی، چاہے باپ کی حکومت تھی، کیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو عملی جامہ نہیں پہنچا سکے اور ابھی تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو بلوچستان تو بہت خوبصورت گلدستہ ہے، اس میں بلوچ، پٹھان، ہزارہ، سرائکی، پنجابی، مطلب مختلف زبانوں کا ایک گلدستہ ہے جو آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. اور بلوچستان ایک وہ مہمان نواز خطہ ہے، وہ مہمان نواز علاقہ ہے جس میں آپ سرحد ایران سے بھی آپ کے مہمان آتے ہیں، افغانستان سے آپ کے مہمان آتے ہیں، ہم ان کی پذیرائی کرتے ہیں. تو بڑا اچھا علاقہ ہے، محبت والے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہیں. چاہے تعلیم کا آپ کا شعبہ ہے، چاہے آپ کا ہسپتالوں کا ہو، چاہے ڈیولپمنٹ کا ہو، چاہے روڈ کا ہو، ہر چیز میں ہمیں بڑی تکلیفیں، ہمیں ڈیفیکلٹی ہیں. اور یہ آواز میں نے، میرے ہسبینڈ سعید ہاشمی نے، ہم نے ایوان بالا کے آوازیں بڑی اٹھائی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتی ہوں کن وجوہات کے بنا پر ہم وہ چیزیں 100% عمل درآمد نہیں کر سکیں. اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان پچھلے 20 سال سے ہزار نسل کشی کے حوالے سے سب جگہ ہو رہا ہے. یہ میں صرف قوم، چونکہ میں قوم پرست اور تو اپنے قوم کی میں ضرور بات کروں گی. وہ بھی حکومت نے ہمارا ساتھ دیا ہے، حکومت نے ہماری مدد کی ہے. یہ میں نہیں کہوں گی 100% تو نہیں، کہ 20-30% تو حکومت نے ہماری سرپرستی کی ہے. ان لوائقین کی، ان کو جابز دلائے ہیں، ان کو اسکالرشپ دیے ہیں، ان کو نوکریاں دی ہیں، یہ ہوا ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ پنجاب ایک بڑا بھائی ہے ہمارا، ایک بڑے بھائی کی جو حق بنتا ہے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ رکھنے کا، وہ مجھے پچھلے اپنی سیاسی زندگی میں اس چیز کا مجھے ہمیشہ گلہ رہا ہے. میں ہمیشہ گلہ کرتی رہی ہوں کہ پنجاب نے بڑے بھائی کا حق ادا نہیں کیا. فار ایگزامپل آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گی کہ بلوچستان میں اتنے دلخراش واقعات ہوتے ہیں.
آپ کی اسلام آباد کی خبر اس میں ایک پیج ایک کارنر آپ دیتے نہیں ہوں. بلوچستان کی خبر بلوچستان میں دب جاتی ہے. آپ لوگوں کو کیا پتہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی میں نے آواز اٹھائی جب میں آئی پی سی کی منسٹر تھی. وزیر اعظم گیلانی صاحب سے میں نے گلا شکوہ کیا کہ بلوچستان میں اتنے دردناک واقعات ہو رہے ہیں لیکن آپ کے اسلام آباد کا کوئی چینل کوئی اخبار کبھی اس نے ذکر نہیں کیا, اس نے بات نہیں کی ہے. اب امریکہ کا دیکھیں, امریکہ میں نیو ایئر پہ کتنا واقعہ ہو گیا, دنیا نکلی, لیکن ہمارے بلوچستان کے صوبے میں اتنے کچھ واقعات ہوتے ہیں ہم نشاندہی نہیں کر سکتے. صرف ہم نہیں ہیں, ہمارے ساتھ جو ہمارے افواج پاکستان ہیں, میں خود ایک فوجی عورت ہوں, ہم افواج پاکستان کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں, میں سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ بھی آخر کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے شوہر ہیں. ان کے لیے ہمارا دل نہیں رکھتا ہے. ان سے کتنا کچھ ہو رہا ہے وہ تو الگ بات ہے. اس چینل پہ ہم ان کی دعا گو ہیں کہ ہمارے افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پر ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے ان کی جانوں کی حفاظت ہو. تو بلوچستان ایک دکھ بھری کہانی ہے, لیکن آپ کا میڈیا چینل اگر اس دکھ بھری کہانی کو ایک پازیٹیو سٹوریوں میں چینج کرنا چاہے وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ مختلف پارٹیاں ہیں ہمارے ملک میں, جیسے پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, کاف ہے, مختلف پارٹیاں ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بلوچستان کے لیے کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہے کہ جس نے آپ کی نظر میں کچھ نہ کچھ کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا, مشرف صاحب کی حکومت میں بہت ہی کام ہوا. جب مشرف دور کا حکومت آیا, اس وقت اگر میری آواز گونج رہی ہے کہ مشرف دور کی میں مرہون منت ہوں جس نے خواتین کو 33% کوٹا دیا. اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز کسی بھی پارٹی جماعت کی ہو, مشرف کی حکومت نے ہمیں بولنے کی اجازت دی. اگر آج میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, مشرف کو میں اس کی مغفرت کرنا چاہوں گی کہ ہم عورتوں کو ایک آزادی کا موقع دے, ہمیں پارٹیسپیشن کا موقع دے, چاہے سینٹ میں ہو, چاہے صوبائی ہو, چاہے قومی اسمبلی میں دیا. مشرف کے دور میں لوکل گورنمنٹ میں ہمارا بڑا کام ہوا. جب تک لوکل گورنمنٹ کو ہم بااختیار نہیں بنائیں گے یہ تکلیف ہماری ختم نہیں ہوں گی. اچھا میڈم, ایک سوال ہے کہ ایز اے فنانس منسٹر, صوبائی فنانس منسٹر, آپ نے کیا کردار کیا تھا اس ٹائم؟ ہاں, صوبائی میری خوش قسمتی ہے, میری خوش بختی ہے کہ فنانس بجٹ بنانے میں مجھے ان کے ساتھ اپنے پورے ٹیم کے ساتھ مجھے بیٹھنا پڑا, سیکھنا پڑا. کچھ گزارشات تھیں جو کہ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, ایک تو آن گوئنگ اسکیم ہوتی ہیں وہ تو چلتی رہتی, نئی اسکیمیں ہم نے دیں, اور عورتوں کے بچوں کے اسکولوں کے فلاح بہبود کے لیے ہم نے کوششیں کی. مختلف ہسپتالوں کے لیے ہم نے فنڈ ریلیز کرائے جو سالانہ ان کو ملتے ہیں, ڈیولپمنٹ اسکیم ایجوکیشن کے. جو میری ایک چھوٹا سا ذہنی فنانس کے لحاظ سے ہے, میں سمجھتی ہوں میں نے اپنا حق ادا کیا ہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. عورتوں اور بچوں کو, اسپیشل بچوں کے لیے میں نے حق ادا کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسے کام جو آپ کی نظر میں بڑے اچھے ہوئے ہیں, اچھے ثابت ہوئے ہیں, کوئی ایسی چیز بھی بتائیں کہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا بلوچستان میں؟ نہیں, دیکھیں آپ پھر کمپیئر کریں, اپنے جغرافیہ ٹھیک کریں. آپ اتنا بڑا صوبہ ہے, اتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں آپ کو ایک آٹے میں نمک کے برابر کام نظر آئے گا تو نظر تو نہیں آئے گا نا. کام ہوئے ہیں لیکن وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے ہیں. فار ایگزامپل ایک روڈ ہے کوئٹہ ٹو کراچی, کوئٹہ ٹو تفتان, وہ ڈبل روڈ نہیں بنے ہیں. ادھر روز آئے دن ہمارے اموات ہوتی ہیں. ابھی ہمارے پچھلے وزیر اعظم صاحب جو تھے, میرے اپنے انوار کاکڑ صاحب نے, ہم تو سارا دن لڑائی ہوتی تھی کہ یہ روڈ تو ڈبل کرے, روڈ تو کرے. اعلانات ہو جاتے تھے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا. ابھی آپ کے توسط سے نون کی حکومت سے گزارش کروں گی, پیپلز پارٹی کی حکومت سے گزارش کروں گی کہ ہمارے جو ہائی ویز ہیں, جو لوگوں کی گزر آنا جانا ہائی ویز پہ ہوتا ہے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ مہربانی کر کے ہمیں روڈز پختہ کریں. آخر میں میڈم پبلک میسج یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ایک قسم کی شورش ہے, ہم اس کو بات چیت کے ذریعے حل کریں, بات چیت مشاورت سے حل کریں. ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, محبت سے پیش آئے, ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ میڈم.